تھینک یو ویری مچ جی بی ہیرلڈ. آپ نے ہمیں ہماری صحافی برادری کی طرف سے آپ نے پہلی دفعہ ہمیں تعاون کیا, ہماری مدد کی کہ ہمارا میسج جو ہے آپ عوام کو, میسج کو, پبلک کو آپ پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وی آر ریئلی آنرڈ کہ آپ لوگوں نے ایک سٹیپ لیا ہے. رہا مسئلہ اس سولڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کو یا سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو گلگت میں متعارف کرانے کا, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ اگر آپ پوچھیں تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 ہے جو ہمیں لیجسلیٹو کور دیتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے اپنے رولز آف بزنسز پلس ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کا اس ویژن ڈیفینیٹلی ان کی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے, اور ہماری جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ان کی ہمیں ہمیں ایک تعاون دے لیں. یا اس میں اگر کہہ لیں, اگر کسی کو نیم کر لوں تو یہ آصف اللہ خان صاحب ہیں, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, جن کی اگر میں یہ کہوں کہ ان کی انتھک کوششوں سے, بلکہ ایک اس کی ول پاور تھی یا اس کا ایک اپنا ایک اس کام کے اوپر فوکس تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ کام ہونا چاہیے, اور وہ اس کے دائرے اختیار میں بھی تھا کہ یار لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ہونا چاہیے جس طرح لاہور میں ہو رہا ہے, جس طرح فیصل آباد میں ہو رہا ہے. تو ہم نے انسپریشن تو پاکستان کے دوسرے اداروں سے ضرور لی, صوبوں سے ضرور لی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے ایک سٹیپ آگے گئے. اگر آپ پنجاب میں لاہور سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو لے لیں تو اس کے اوورال اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے فنکشنریز گورنمنٹ کی بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ وہاں پہ اپنا شیئر لے رہے ہیں, اس سسٹم سے بینیفٹ, یعنی کہ انہوں نے پرائیویٹ کمپنی جیسے بنائی ہے, جیسی بنائی. ہم نے ایسا نہیں کیا. وی آر پروٹیکٹڈ انڈر سب سیکشن 1 and 2 and 3 of section 136 of the local government act 2014, اور وہ ایکٹ ہمیں ایک ایسی اینٹی اسٹیبلش کرنے کی پروویژن دیتا ہے. تو ہم نے اس پروویژن کو یوٹیلائز کیا ہے. ایک اینٹی کے طور پہ گورنمنٹ سے ون ٹائم ہم نے گرانٹ لیا ہوا ہے. ہمارے 110 اس وقت ہمارے ملازم ہیں جن کو ہماری کمپیٹنٹ اتھارٹیز نے, ہماری گورنمنٹ نے ویری گریشیسلی ان کو ایس پی ایس سسٹم انٹروڈیوس, جو ہم نے پروپوز کیا تھا کہ ان کو اسپیشل پے اسکیل پہ رکھا جائے, اسپیشل پے سسٹم پہ ان کو دیا جائے. تو ہم نے ان کو ہیوی سیلریز دیں, گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا. بظاہر آپ کی فنکشنریز کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی پروپوزیشن کرے. میں ایک آفس کو ہولڈ کرتا ہوں, آصف اللہ خان صاحب اپنے آفس کو اگر ہولڈ کرتے ہیں تو وہ پروپوز ہی کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ آگے جو گورنمنٹ کی اپروو کرنا جو پروویژنس ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے. تو اٹ از اے بائیلیٹرل سسٹم کہ ایک اچھا سیکرٹری اگر آتا ہے تو وہ ایک اچھی پروپوزیشن دے دیتا ہے, اور بات یہ ہے پھر وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو کنونس کیسے کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں اس چین آف کمانڈ میں فرام پولیٹیکل لیڈرشپ آنورڈ ٹو دا سیکرٹریٹ ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیفیکلٹی نہیں تھی. سب نے اپریشیٹ کیا, میڈیا نے اپریشیٹ کیا, ماسس نے اپریشیٹ کیا. تو ہم نے ابھی منی ٹریپرس رکھی ہوئی ہیں, جی پی آر ایس کے ساتھ ان گاڑیوں کو کنیکٹ کیا ہوا ہے, اس کے مس یوز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اس کے مس یوز کو ہم روک رہے ہیں. ہمارا سلوگن ہے ریس اگینسٹ ویسٹ, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم نے اس ویسٹ کے خلاف ایک جنگ شروع کی ہے, اور ہم انشاءاللہ گلگت کو, اور اس کے بعد ہم پورے گلگت بلتستان کو اس ویسٹ سے ہم پاک کر دیں گے. ویسے تو گلگت بلتستان بہت بڑا ریجن ہے, اور گلگت سٹی جیسا کہ یہ صوبے کا جو درجہ دیا گیا, اس کے بعد ظاہر بات ہے آبادی بھی ملٹیپلائی ہوتی گئی. آبادی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو جیسے آبادی بڑھتی ہے, آپ نے خود فرمایا کہ ویسٹ کے بھی اسی رفتار سے بڑھتی جاتی ہے. پھر اس ویسٹ کو اٹھا کے ٹھکانے لگانے کا بہت ضرورت ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ نے کام جو شروع کیا ہے بہت یعنی کہ اچھی طریقے سے شروع کیا ہے, لیکن گورنمنٹ کے اداروں کو یہ دیکھا گیا ہے پورے پاکستان میں کہ
بہت اچھی طریقے سے ابتدائی لیول میں جب اوپننگ ہوتی ہے بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کی سسٹینیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو مینٹین رکھنا، سسٹین رکھنا ہمیشہ کے لیے، وہ اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات؟ آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. سسٹینیبلٹی ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی اس چیلنج کے طور پہ لیا ہوا ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو میونسپل کمیٹی کی طرح اس کو فیلئر کی طرف لے جائیں، یا ہم نے کوئی خیراتی ادارے کے طور پہ اس کو نہیں چلانا ہے. ٹھیک، ہم پروجیکٹ کے طور پہ نہیں بنا رہے، اس کو ون ٹائم ایک شوشا کر کے اس کو کلوز کر کے نہیں. ہم نے اس سسٹم کو گلگت میں پائلٹ کیا ہے، ہم خود لرن بھی کر رہے ہیں، اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کو سکردو میں جب جائیں گے مزید ریفائن ہو کے جائیں گے، ہنزا میں جائیں گے اس سے بھی ریفائن ہو کے جائیں گے، سست جائیں گے، چلاس جائیں گے. تمام ڈسٹرکٹس میں جب ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے تو ہمارا ایکسپیرینس بھی اس سسٹم کے اوپر اتنا ہو جائے گا کہ ہم ایرر فری ہو جائیں گے. ایک ریسورس جنریشن کی جو بات آ گئی، تو ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں بھائی؟ ہم سب سے زیادہ 80% تو ہم بزنس مین کی سروس دے رہے ہیں، بزنس مین کو سروس دے رہے ہیں. گو کہ ہم نے پہلی دفعہ شہر میں ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کی ہے، گھر سے جا کے ہم کچرا اٹھا رہے ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں کے بیہیویئر میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کچرے کی مینجمنٹ کریں، اس کو اوپن ڈیفیکیشنز نہ کریں، اس کو شاپر میں پیک کریں طریقے سے. ہم نے ویسٹ بن لگائی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا شہریوں میں ابھی اتنی آگہی نہیں آئی کہ وہ لا کے دور سے وہ ویسٹ بین کی طرف تھرو کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے توسط سے میں یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویسٹ بن کے قریب لا کے مت چھوڑیں، اس کے اندر ڈالیں. آپ نے اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں اور اس کو ویسٹ بن کے اندر رکھیں کہ کوئی جانور اس پہ منہ نہ لگائے، وہ اوپن نہ رہے. ٹھیک ہے، تو ریسورس جنریشن اسی طرح ہوگی کہ ہم مارکیٹ ریگولرائزیشن پہ آ جائیں گے اور یوزر چارجز اس پہ رکھیں گے. ہم پہلے اپنی کارکردگی سے دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ تعاون رہے تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہم نے جی بی سکاؤٹس جو پہلا ادارہ ہے جس نے ہمیں اپنی طرف سے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو یوزر چارجز پہ ہم آپ سے یہ سروس لینا چاہتے ہیں. دس از جسٹ بگننگ. ٹھیک ہے، ہم اپنی آرمی کے اس ادارے کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا ادارہ تھا جس نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اور ہم سے یہ خیرات میں مفت میں یہ سروس ہم سے نہیں مانگی، ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہا. ہم ان کے بہت مشکور ہیں. اسی طرح ہم دوسرے اداروں سے بھی چاہتے ہیں کہ یہ شہر ہم سب کا ہے، ہم اس کو ویسٹ فری بنائیں، آپ تعاون کریں، ہم آپ کو بیٹر سروسز دیں گے. تو ہم اگر صرف مارکیٹ کو ریگولرائز بھی کر دیں، ٹھیک ہے، جو ہم کوئی کسی کے ساتھ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 کی پروویژن سے ہیں کہ جب آپ کسی کو میونسپل سروسز دیں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو وہ یوزر چارجز دے گا. ٹھیک ہے نا، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، یہ ایک قسم کی شہریوں اور حکومت کے درمیان کاروباری حضرات، شہری اور گورنمنٹ کے درمیان ایک پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. ایک پارٹنرشپ. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ کام شروع کیا گلگت سٹی میں، یہ ایک آپ نے نہیں کہا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے، تو دوسرے اضلاع میں آپ کب کام شروع کریں گے؟ ہماری کوشش یہ ہے، اس وقت میں سکردو کے PC1 پہ کام کر رہا ہوں. ہم دسمبر تک ہم سکردو میں ریپلیکیٹ کریں گے اس پروجیکٹ کو. پھر کیونکہ سکردو دوسرا بڑا ڈیسٹینیشن ہے ٹورسٹ کا، سکردو میں ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. پھر ہمارا ہنزا جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. ٹھیک ہے نا، جتنی اس کی انٹرنیشنلی اس کی میڈیا میں کوریج یا اس کی خوبصورتی یا ہنزا نگر کی جو بیوٹی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹورسٹ گراؤنڈ پہ آ کے کچرا نہ دیکھ لے، وہ جو میری سینک بیوٹی دیکھ رہا ہے اس طرح میری سوک بیوٹی بھی دیکھ لے وہاں پہ. تو میں مارچ تک انشاءاللہ ہنزا میں ہم ریپلیکیٹ کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز پلس گورنمنٹ اور پبلک کے تعاون کے ساتھ ساتھ اس کو ہم تمام ڈسٹرکٹس میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ جو پروگرام ہے بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، ویسے آپ کو پتہ ہے جو اس کی دوسرے صوبوں میں ہے.
تو اس سے ویسٹ سے بائی پروڈکٹ بھی بناتے ہیں, بائی فیول, بائی گیس بناتے ہیں, بائی فیول بناتے ہیں. کوئی ایسا منصوبہ ہے آنے والے وقت میں آپ کوئی ان ویسٹ سے بھی کوئی آپ بائی پروڈکٹ پیدا کریں گے گلگت کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ہے. ہمارے پاس ہم نے جو ٹیم اپوائنٹ کی ہے وہ اس میں سولڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیے ہوئے لڑکے ہیں, ہمارے انڈیجنس لڑکے ہیں. ہم نے باہر سے کہیں سے نہیں منگایا کہ وہ ہم سے 4 پیسے کما کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ آپ اس سسٹم میں کیریئر بلڈ کر سکتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ نے چھلمش داس میں 57 کنال زمین ہمیں دی ہے. وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ. اس میں ہم سیگریگیشن پلانٹ بنا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ویسٹ آ رہا ہے, پلاسٹک آ رہا ہے, کاغذ آ رہا ہے, ٹن آ رہا ہے, ووڈ آ رہا ہے, جو بھی جس سسٹم میں سیگریگیٹ ہو, اس میں سے جو پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے وہ سیل ہو جائے. اس کے بعد جو ریسائیکل ہونے والا ریسائیکل ہو. کمپوسٹنگ کا ہم کھاد بنانے کے اوپر ہم گرین پاکستان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے کہ کمپوسٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے, کہ آیا اس سے ہم کھاد بنائیں اور بجائے ہم کیمیکل اس کی طرف, کھادوں کی طرف ہم جائیں, ہم لوکل اور بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ سے اس کو کھاد میں ہم کنورٹ کریں, کمپوسٹنگ کریں. پھر اس کے بعد جو 5-6% رہتا ہے اس کو ہم لینڈ فل کر لیں. تو ہم انوائرمنٹلی جو میکینزمس ہیں ہم آہستہ آہستہ ان سٹینڈرڈز پہ بھی پورا اترتے ہوئے آگے موو کرنا چاہتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اٹ از اے سائنٹیفک پروسیس, اور دنیا نے اس سے بجلی پیدا کرنا شروع کیا ہے, پولوشن ختم ہو رہی ہے. تو ہم یہ آہستہ آہستہ اٹ از ایک سٹیپ میں گلگت جیسی جگہ پہ ہم ریولوشن پہ بلیف نہیں کرتے, ہم گریجول پروگریس پہ بلیف کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ گریجولی ہم اپنے کام سے دکھائیں گے عوام کو بھی, گورنمنٹ کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی کہ اگر آپ کے پاس یہ کمٹمنٹ ہے اور آپ کے پاس ایک کمیٹڈ ٹیم ہے. میں اپنے آپ کو بہت فارچونیٹ سمجھتا ہوں اس سینس میں کہ میرے پاس میرے اس سینیٹری لیبر سے لے کے سیکرٹری, چیف سیکرٹری اور گورنمنٹ کی جتنی ہیرارکیز ہیں, منسٹرز, چیف منسٹر, تمام اس کام میں کہیں پہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. سب نے ہمیں اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے, اور ہماری وہ لیول آف موٹیویشن جو ہے ہمارے وہ لڑکوں میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ایک میسج جو ہم سفید پوش لوگ اکثر اس چیز کو بڑا بری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ صفائی والے ہیں اور ہم کچرے والے ہیں. اس چیز کا تعین ہونا چاہیے. وہ ماحول دوست افراد ہیں اور ہم ماحول دشمن افراد ہیں. جو ہم کچرا پھینکتے ہیں, ہم کچرا پھیلاتے ہیں, ہم ماحول دشمن ہیں, وہ ماحول دوست لوگ ہیں. ان کو گلے لگانے کی ضرورت ہے, ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنے جذبے کے ساتھ, وہ بھی ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, ان کو ہیلتھ انشورنس دینے کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, ان کی لائف انشورنس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اگر وہ ماحول دوست ہیں تو ہم ان کے دوست ہیں. ہمارا یہ موٹو ہے. ہم انشاءاللہ اس جاب کو اتنی لگزیریس بنا دیں گے کہ لوگ ڈیزائر کریں, لوگ اٹریکٹ ہو جائیں کہ یار دس از ون آف دی بیسٹ سسٹم. ہم نے یہ چینج کیا ہوا ہے کہ میونسپل کمیٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پہلے بھرتی ہوئے یا ایسے لوگوں کو اس کام پہ لگایا گیا جو اپنی ناک صاف نہیں کر سکتے تھے, اس کو لا کے شہر کو صاف کرنے پہ لگا دیا گیا. تو اس سے سسٹم نہیں چلے گا, اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہم نے پڑھے لکھے لڑکوں کو یونیفارم میں کلین ایک انوائرمنٹ ان کو دیا ہے. وہ بہت خوشی سے کام کر رہے ہیں. آپ شہر میں ان کی موٹیویشن کا لیول آپ دیکھ سکتے ہیں. دے آر آن دی رن. ٹھیک ہے, وہ ایک کال پہ وہ لوگوں کے ڈور پہ پہنچتے ہیں, رنگ کرتے ہیں, لوگوں سے ان سے ریسیو کرتے ہیں. تو دس از اے چینج. ٹھیک ہے, جب ادارے بناتے ہیں تو ادارے جب کاغذی سطح پہ ہوتے ہیں, کاغذ لیول پہ ہوتے ہیں, تو اس میں اتنا مسائل بھی نہیں ہوتے ہیں, اس کا مسائل کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. جب اس کو پریکٹیکل لیول پہ لاتے ہیں تو جو ہڈن ایشوز ہوتے ہیں, ہڈن مسائل ہوتے ہیں, وہ ایمرج ہوتے ہیں. تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ کوئی ایشو ہے آپ کے سامنے, کوئی مسائل آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی
اس ادارے کے لیے مسائل ہے آگے, اور کیسے کیسے مسائل ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ سر ہر اس کا اپنا ایک سوٹ انالیسس ہوتا ہے, اس کی اسٹرینگس بھی ہوتی ہیں, اس کی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ہم نے ایک چیز پروجیکٹ کی ہے, ایک پائلٹ کیا ہے ایک سسٹم کو, تو ہر چیز ہمیں کوئی تشتری میں آ کے نہیں ملا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت پڑی. لیکن ایک چیز میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ اگر آپ چیزوں کو ریولوشنلائز کریں, ریولوشنری انداز میں چھیڑیں گے تو آپ کو مسائل زیادہ ہوں گے. لیکن جب آپ گریجولی چلتے ہیں, گریجول پروگریشن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو ایڈوانٹیجز ہیں, میری اسٹرینگس جو ہیں اس سسٹم کی, وہ یہ ہے کہ all people from the political leadership, chief secretary local government, secretary local council board, onward to my labor, ٹھیک ہے, there is a commitment. یہ وہ commitment میری strength ہے. مسائل کا جو سسٹم ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, سسٹینیبلٹی کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں, لیکن ہم اوور کم کریں گے اس کو. ٹھیک, وہ مجھے یقین اس وجہ سے ہے کہ ان کو اوور کم کرنے کا میں اپنی ٹیم میں وہ کمٹمنٹ دیکھ رہا ہوں ایک, اور اس تبدیلی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں بھی اسی شہر کا باسی ہوں, ٹھیک ہے. یہ 3 مہینے اس شہر میں کیا کچھ تھا اور آج کیا کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. میں ریپیٹ کروں گا کہ آج ڈی جی جو جی بی اسکاؤٹس ہیں, انہوں نے بلا کے اپریشیٹ کیا کر کے اپنا تعاون کا اپنی آفر کی. تو یہی آفر اگر ہمیں دوسرے ادارے بھی ہمارے ساتھ کرنا شروع کریں گے, ڈیفینیٹلی کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ ویسٹ ہم سب کا مسئلہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پہ ہم ان پرابلمز کو بڑھنے نہیں دیں گے, ہم ان پہ اوور کم کریں گے. یہ گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے, گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں یا آپ بالکل ایک علیحدہ ادارہ ہے؟ نہیں سر, ہم گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر میں نہیں ہیں. گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمیں مدد ضرور کرے گی. ان کا مینڈیٹ کیا ہے, آپ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ ان کی چونکہ شہر کی بیوٹیفیکیشن ان کا ایشو ہے, اور اگر آپ انفراسٹرکچر پہ کام کریں گے, اور جو میونسپل جو فنکشنز ہیں وہ چونکہ میونسپل کمیٹی اور لوکل کونسلز کے انڈر میں آتا ہے, تو میں نے آپ کے ساتھ وہ سیکشن ریفر کیا, آرٹیکل 136 سیکشن 136 ہے جو لوکل گورنمنٹ کا, کہ اینی لوکل کونسل کین اسٹیبلش a municipal entity to perform the municipal functions. تو یہ ہمیں لیجسلیٹو کور ہے, الگ ایک ہم آرگنائزیشن ہے. اور پھر ہم نے پرانے سسٹم پہ بلیف اس لیے نہیں کیا کیونکہ پرانے سسٹم میں جو لوگ تھے ان کا سٹیٹس کو توڑنا, ان کو نئے ٹریک پہ لانا ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں. تو ایک نئے سسٹم کو کھڑا کر کے ان کو پیرللی دکھانا تھا, ایک کمپٹیشن کا انوائرمنٹ بھی دینا تھا انہیں کہ وہ کمپیٹ کریں, کہ وہ دیکھیں کہ اب سسٹم چینج ہو گیا ہے, اب ایسے نہیں چلے گا, وہ خود کو بھی چینج کریں. اگر وہ چینج کریں گے, ہماری سٹینڈرڈز پہ اتریں گے تو وہ سسٹین کریں گے, نہیں اتریں گے تو جو لوگ ہمیں کام کریں گے ہم ان کو تعاون کریں گے. آپ نے اس سے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے نا کہ ادارہ ایسا ادارہ ہے جو پبلک, بزنس مین اور گورنمنٹ یہ پارٹنرشپ پہ چلے گا, اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. تو آپ بزنس مینس کو جو کہ بڑی بڑی مارکیٹیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو تاجر حضرات ہیں, اور جو ہماری پبلک ہے, ان سے کن قسم کی مدد اور کن قسم کا تعاون کا آپ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان سے اس چیز کا تعاون کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی مارکیٹ, اپنے ایریاز میں جو ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس ہیں, کم از کم اتنا تعاون انیشیل فیز پہ یہ تعاون ہے کہ وہ جو شہر کو ایک نیا لک دیا ہے ہم لوگوں نے, اس پہ تعاون کریں اور اس ویسٹ کو پراپرلی ایک جگہ پہ کلیکٹ کریں, ہیپ ہیزرڈ نہ لائیں. ٹھیک ہے, ہماری انالائی مارکیٹ کے اوپر ہمارا سب سے بڑا جو ایریا ہے جہاں سے سب سے زیادہ ویسٹ نکلتا ہے, ہماری صبح 9 بجے ہماری ٹیم جب اس کو کلیکٹ کر کے اس کو وہاں سے اٹھاتی ہے تو 11 بجے تک وہ سچویشن دوبارہ وہیں بن جاتی ہے. ایشو کیا ہے کہ دن بھر دکاندار اپنی آسانی اور اپنی آسائش کے مطابق پھینک رہا ہے. وہ اپنی ٹائم طے کریں,
اس طرح کے پلازے ہیں فکس ٹائم طے کریں, ڈیزگنیشن طے کریں کہاں پہ رکھنا ہے اور کس طرح رکھنا ہے, شاپر میں پیک کر کے رکھیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ایک تو یہ تعاون ہے. دوسرے فیز پہ ہم ان پہ ایک یوزر چارجز ہم رکھیں گے, فیس رکھیں گے کہ جو ڈاؤن میں بھی ہوتی ہے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی یوزر چارجز ہوتے ہیں اس کے, تو ہم یوزر چارجز پہ آئیں گے. تو ہم ان سے اس پہ بھی تعاون کیا, ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اور امید رکھتے ہیں کیونکہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے وہ لاکھوں میں بزنس کریں اور شہر کو بیماریاں دیں اس کے بدلے میں, ٹھیک ہے. یہ سسٹم نہیں چلے گا, اس کو چینج کرنا پڑے گا کہ وہ شہر میں کی صفائی کا خیال رکھیں, اس کی وجہ سے کوئی بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ پروفٹ کمائیں, وہ بزنس کرے شہر میں, لیکن ود ان دا اسٹینڈرڈ, بالکل ان کو ماحول کی پروٹیکشن کرتے ہوئے کریں. جب ہم ان کا وہ کام کر رہے ہیں, ہمارے بچے ان کا ویسٹ اٹھا رہے ہیں, تو وہ ان کو مہینے میں 50-100 روپے دینے میں ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ خوشی سے اس سسٹم کو کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم سٹرونگ ہو جائیں, ہمارے شہر کا ماحول سٹرونگ ہو جائے اور صفائی نظر آئے, ٹھیک ہے. آپ کی اتنی کوشش کے باوجود ہم نے دیکھ لیا جگہ جگہ جا کے یہ گلگت اپنا گیٹ ہے, گلگت ادھر سے آگے بسین تک کچھ جگہوں میں آپ جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے وہاں پہ ابھی تک ویسٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ندی نالوں میں یہ زیادہ دیکھا. اور تیسری بات یہ کہ ہم دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے, وہاں پہ بھی نیچے ویسٹ تھا. ہم میں جا کے فوٹیج بنا رہا تھا تو اوپر سے ایک بندہ ویسٹ لا کے سیدھا دریا میں ڈال دیا. تو ان چیزوں کے لیے کیا گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی صفائی کی کوئی کمپین شروع کریں؟ ہم نے کمپین بھی کی, اور آپ جیسے دوستوں کے تھرو سے ان کچرا پھیلانے والوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ویسٹ بنس ہم نے لگائے ہیں وہ کچرا اس ویسٹ بن میں ڈالیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نیا سسٹم لانچ ہوا ہے, اسٹرانگلی پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کچرا وہ دریا میں پھینک رہا ہے اس سے آبی حیات پہ کیا فرق پڑ رہا ہے, اور اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ پانی تھوڑا آگے جا کے ذوالفقار آباد کی پوری پاپولیشن اس پانی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو ہمارے یہاں پہ ابھی میونسپل لاس امپلیمنٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. اگر کوئی اس طرح پکڑا گیا تو اس پہ فائن بھی لگائیں گے, اور دوسری طرف ان کے اوپر پنشمنٹس بھی ہوں گی, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اس طرح کچرا ہمیں نظر آ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, تو ہم تو 24 hours 7 days a week on the run ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نیا لک دے دیں, لیکن وہ لوگوں کو پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیمرہ ہے, وہ میڈیا ہے, وہ آپ ہیں, وہ ریڈیو ہے, ٹھیک ہے, وہ کیبل ہے. تو ہم ان دوستوں سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, اس کے اوپر پروگرامز کریں, لوگوں کو اویئر کریں. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی کوئی پروپوزل اگر دے دے تو بہتر نہیں ہوگا کہ یہ اسکول کے بچے ہیں, کالجز کے بچے ہیں, یونیورسٹی کے بچے ہیں, ان کو بھی یوٹیلائز کر کے, یعنی کہ ایک صفائی مہم رکھ کے اس میں ہفتے میں مہینے میں ان کو لا کے یہ جو جتنے بھی آپ سے نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ بہت بڑا سٹی ہے, ظاہر بات ہے آپ کے چندے یعنی کہ ملازمین تو نہیں کر سکیں گے, اور کچھ جگہ ایسی ہم نے دیکھی کہ وہاں پہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی ہے, لوگ بھی نہیں بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, اس میں جا کے اندر مسائل ہے, تو وہاں پہ تھیلیاں دے کے ان اسکول کے بچوں کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. سر ہم نیکسٹ فیز میں ہم یہ بھی ہمارے مینڈیٹ میں بھی ہے, ہم نے یہ طے بھی کیا ہے کہ ہم سکول سے کالج یونیورسٹی لیول تک انوائرمنٹل کلبس بنائیں اور انوائرمنٹل کمیٹیز بنائیں, ٹھیک ہے. ویسٹ میں بھی ہوتا ہے, سکولوں میں سوشل ورک ڈے ہوتا ہے, ہم اساتذہ سے بھی اس کی ریکویسٹ کریں گے, سکولوں میں جائیں گے, ہماری ٹیمیں جائیں گی ویکلی, کیونکہ ہم اس وقت ہماری وہ ٹیم موٹیویٹڈ ویسٹ اگینسٹ وہ ریس اگینسٹ ویسٹ پہ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن تھوڑا سا ہم ایک دفعہ اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ہم سکولوں میں بھی جا رہے ہیں, تھوڑا ایز ہو جائیں ہم, تو ہم جائیں سکولوں میں جائیں, انوائرمنٹل کلبس بنائیں, انوائرمنٹل واکس کروائیں سکولوں کے. یہ اساتذہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھو وہ ٹیچرز ہیں,
ٹھیک ہے, وہ دنیا کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ذہنوں کو علم کی روشنی سے منور کر رہے ہیں, روشن کر رہے ہیں, تو ہم ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کام میں آگے بڑھ کے ایسے انوویٹو آئیڈیاز لے کے آئے ہیں. ہمارا تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا, وہ واکس کریں, وہ سکول سے ہی اگر وہ شروع کریں تو وہ بچے گھروں میں جا کے ٹھیک ہے لوگوں کو بتائیں. ایک میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ جو جتنے گلگت میں آپ دیکھیں کہ بڑا ایک اچھی خاصی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور لوگ بڑے گاڑیوں میں پھرتے ہیں, ہم گاڑی سے باہر کچرا پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور بڑا اپنے آپ کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کی گاڑی کے اندر جب تک ویسٹ بن نہیں ہوگا, جب تک آپ اس گاڑی سے اتر کے ویسٹ بن میں اپنی گاڑی کا کچرا پھینکنا شروع نہیں کریں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں آپ سیولائز نہیں, ٹھیک ہے, آپ کچرا پھیلانے والے ہی رہیں گے, اور میرا وہ بچہ جو اپنے ہاتھوں سے آپ کا وہ کچرا اٹھا رہا ہے وہ صفائی والا ہے اور تم کچرے والے ہو. یعنی کہ میں یہ میسج پبلک کو بھی احساس ذمہ داری کا بہت احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے. یہ صرف میرا آپ کا یا کسی ادارے کا یہ ذاتی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ہر فرد کی, ہر شخص کی رسپانسبلٹی ہے, اور اس کو